آیت نمبر 16 اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے مگر کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور یہی لوگ اور ضائع ہو گئے جو انہوں نے کیا، اور باطل ہو گئے، خراب ہو گئے جو کچھ وہ کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے کمایا. افمن کانا علی بینۃ من ربہم، کیا نہیں ہو چکا صاف واضح تمہارے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ، اور وہ اس کو پڑھتا ہے، شاہدٌ، اور ایک گواہ، منہ اس میں سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں ہے امامہ، پیشوا، رستہ، ورحمتاً، اور رحمت. اور اس سے کیا مراد ہے کہ جب کہ ان لوگوں پر واضح ہو چکا تھا، کیا چیز واضح ہو چکا تھا؟ جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، وہ یتلوہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور شاہد ان سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں بھی اس بات کا ذکر آ چکا نا، کہ یہ ہم کو پہلے سے معلوم ہے نا کہ یہودیوں کو تورات میں یہ باتیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جبرائیل امین کے ذریعے وحی آ رہی ہے. تو یہ ذکر ہے اس میں کہ جب کہ تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی، جو اس کو پڑھ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہا ہے، اور اس پہ گواہ کون ہے؟ جبرائیل امین کے ذریعے وحی آ رہی ہے، اور یہ کتاب موسیٰ میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا، جو امامہ رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ، اور یہ لوگ ہیں، یہی لوگ مانتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کو. وَمَن یکفر بہ، اور جو منکر ہوا اس سے، من الاحزاب، دو فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور کچھ جو لوگ اس پہ ایمان لائے، کچھ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لائے اور جو اس کے منکر ہوئے، یہ دو گروہ ہو گئے. اور جو منکر ہوئے اس کا ٹھکانہ نار ہے، آگ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، پھر تم نہ ہو جانا شک میں اس میں، انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور بے شک یہ حق ہے آپ کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ہو گیا نا اپنا. اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو آخرت تک بھی سن لے اور ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ نار ہے. کہ دعوت کو سننے کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد، تا قیامت تک بھی، اس وقت کے زمانے کے لیے نہیں، تا قیامت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو سن لے اور اس کا انکار کرے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے جو باندھے اللہ پہ بہتان، باندھے جھوٹ کا. اولئک یعرضون علی ربہم، اور جب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف سے، وَيَقُولُ أَشْهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، تو وہ کہیں گے، گواہی دینے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر. الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سن لو کہ لعنت ہے اللہ کے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو روکتے اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے منکر ہے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کافروں کے بارے میں کہ جب وہ اللہ کے سامنے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دیں گے، اللہ ان کی لعنت ہے. یہ ہم نے سنے نا، غضب ہے، لعنت ہے، تو اس پر گناہ کبیرہ کافروں کے لیے آیا ہے. الذین یصدون، اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، دین میں کجی بھی تلاش کرتے اور آخرت کے منکر بھی ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے دوڑ بھاگ کر زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے کہیں بھاگ جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے تو اللہ کو عاجز نہیں کروا سکتے، تھکا نہیں سکتے. یضاعف لهم العذاب، اور دگنا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب. کیوں دگنا دیا جائے گا؟ کہ خود بھی منکر تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے، دین میں بھی کجی ڈھونڈ رہے تھے، یہ سب کے لیے ان کا عذاب کئی گنا ہو جائے گا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اور نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ ہی دیکھنے کی، کہ حق بات کو سننے کی اور نہ ہی دیکھنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور وہ لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے اپنے تئیں، اور گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ بانا کرتے تھے، یعنی جو
اپنے بتوں کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا، جھوٹے الہی جو انہوں نے باندھ رکھے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں وہ بڑے خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ جنت والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اور مثال دو فریقوں کی جیسے کہ اندھا، والاصم اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور ایک گروہ جو ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ہم یستویان مثلا، تو وہ برابر نہیں ہو سکتی ان کی مثال۔ افلا تذکرون، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کہ سب سے پہلے تو کافروں کا ذکر آ گیا، اور کافر بھی جب آگ میں ڈالے جائیں گے نا، تو وہ یہ کہتے ہوئے آگ میں ڈالے جائیں گے کہ ہاں ہم جھوٹ بڑا کرتے تھے، ہاں ہم کافر ہی تھے، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے بھاگیں گے نہیں، یا وہ شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے کہ ان پر اس طریقے سے دلالت کی جائے گی، ان کا ہر ایک چیز اس طریقے سے دلالت کی جائیں گی، جو کہتے ہیں نا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جب چاہے مومن کو سزا دی جا رہی یا کافروں کا عذاب دیا جا رہا، کوئی بھی یعنی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا، بلکہ وہ اپنے چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے جائیں گے کہ ہاں ہم نے ایسا ہی کیا تھا، یہ کہتے ہوئے آگوں میں کودیں گے، یہ کہتے ہوئے عذاب کا حصہ چکیں گے۔ اس طریقے سے عدالت بٹھائی جائیں گے، اور اس طریقے سے دلیل دی جائیں گی کہ ان کو بھی کوئی شک و شبہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے کافروں کا ذکر ہوا، اسی طرح پھر اس کے بعد فوراً مومنوں کا ذکر ہو گیا، جنت کے بعد دوزخوں کا ذکر ہو گیا، اور کیسے مثال دی، کافروں کی مثال کیسی ہے، اندھے اور بہرے جیسی، اور مومنوں کی مثال کیسے ہے نا، دیکھنے اور سننے والوں کی۔ تو پھر تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اللہ پاک نے مومنوں کو کیا کہا؟ دیکھنے والا اور سننے والا، بصیر و سمیع، دیکھنے والا اور سننے والا۔ ہم کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے نا، اللہ نے ہم کو جس بات کے لیے ہمارے لیے کتاب ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم بھی دیکھنے والے، سننے والے اور غور و فکر کرنے والے بنے نا۔ ہمارا رب ہمیں جن ناموں سے بلا رہا، ہم ان ناموں کا پورا کرنے والے بنے۔ ٹھیک ہے، اتنے ہی رکھتے، آگے کر لے لیں۔ آپ نے پڑھے؟ ہاں، وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لے لوں؟ یہاں پہ ایک وہ بھی ختم ہو گیا، میں نے ریکارڈ نہیں کری کہ 17، یہاں پہ ایک رکوع ختم ہو گیا، چلو اتنے رہنے دو۔